کا مال دینا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت خود فرما دی، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین۔ اے میرے پیغمبر، یہ فتح کا ٹکڑا ہم نے آپ کو تحفے میں دے دیا، یہ میرا ملک ہے، میں نے آپ کو اس کا نگران اور امین بنا دیا، آپ اس کو خود استعمال کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسافروں کو دیں۔ حضرت نبی علیہ السلام اس کی آمدنی ان تمام مصارف میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت پیغمبر کے بعد جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، سیدہ نے صدیق اکبر سے استفسار کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کا ارشاد پیش کیا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، حضرت نبی نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورثو، ہم مال اور دنیا اور دولت کا وارث نہیں بناتے، دنیا کی دولت کا کوئی وارث ہمارا نہیں ہوتا۔ ما ترکنا فہو صدقۃ، نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ جب سیدہ نے یہ جواب سنا صدیق اکبر سے کہ یہ تو میرے ابا جی کا فرمان ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کا فرمان سن کر ناراض ہو جاتی۔ سیدہ نے فوراً رضامندی کا اظہار کیا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ پاک پیغمبر کے جانشین ہیں، آپ نے جو بات فرمائی ہے بالکل حق اور سچ ہے، میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی ایک ذرا علمی نوعیت کی بات ہے، چونکہ یہ علمی محفل ہے اور دورہ حدیث کے ہمارے ساتھی جو آج فارغ ہو کر جا رہے ہیں ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے اس میں وراثت کے اصول بیان کیے ہیں اور وراثت کے حصے بھی بیان کر دیے ہیں، تو جب یہ رکوع موجود ہے تو پیغمبر کی وراثت کیوں نہیں؟ تو خوب ذہن نشین فرمائیں کہ یہ جو آیت آئی ہے اور یہ جو پورا رکوع وراثت کے احکام کے لیے آیا ہے، یہ امت کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر اس سے مستثنا ہے۔ جیسے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، ایک آدمی بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ بھی امتی کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے حکم نہیں ہے۔ پیغمبر اس سے مستثنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، 9 ازواج مطہرات بیک وقت پیغمبر کے گھر میں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث صدیق اکبر نے پیش کی، یہ حدیث بعض لوگ کہتے ہیں خبر واحد ہے اور وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، تو قرآن کی اس آیت کے مقابلے میں اس سے یہ دلیل پکڑنا درست نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ بات سمجھ لو کہ نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی جب پیغمبر سے کوئی بات سنتا ہے وہ بات قطعی ہوتی ہے، وہ بات ظنی نہیں ہوتی۔ صحابی پیغمبر سے جو بات سنتا ہے وہ قطعی ہوتی ہے، بغیر کسی واسطے کے سنتا ہے۔ یہ وہی زبان ہے جس سے قرآن نکلا ہے، یہ وہی زبان ہے جس سے پیغمبر کا فرمان نکل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں سند کے طویل ہونے کے ساتھ ساتھ بعد والوں کے لیے وہ روایت خبر واحد بن جائے، لیکن اس صحابی جس نے نبی علیہ السلام سے براہ راست یہ بات سنی ہے، صحابی کے حق میں یہ بات قطعی ہے، اور یہ ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کی طرح یہ حکم تھا، ما ترکنا فہو صدقۃ، پیغمبر نے فرمایا ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر کا استدلال صحیح تھا، اور یہ روایت متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، حضرت حذیفہ سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ متعدد صحابہ نے اسے روایت فرمایا ہے اور انہوں نے پیغمبر سے سن کر روایت فرمایا ہے، تو یہ حدیث قطعی حکم رکھتی ہے، اور صدیق اکبر کا استدلال بالکل صحیح تھا۔ اور اس کی تائید حضرت علی کے اس فیصلے سے ہوتی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا تھا، بعین ہی اسی طرز کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں فرمایا۔ اگر ابو بکر کا فیصلہ غلط ہوتا تو حضرت علی یقیناً اسے تبدیل کر دیتے، حضرت علی نے اسے کوئی تبدیل نہیں کیا، بلکہ تمام حضرات یہ بات ذہن نشین فرما لیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو۔
اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر نے ان کو یہ سند کیوں دی ہے کہ میرا طریقہ سنت ہے، ابو بکر کا طریقہ بھی سنت ہے؟ پیغمبر نے یہ سند کیوں دی ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام کے یہ فرمان بتاتے ہیں کہ صدیق اکبر کا فیصلہ صحیح ہوگا، صدیق اکبر کا عمل صحیح ہوگا، صدیق اکبر کا طریقہ سنت ہوگا۔ اس لیے تو پیغمبر نے پہلے ان کو سندیں عطا فرمائیں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، لوگوں مجھے نہیں پتا میں کب تک دنیا میں رہوں گا، آخر میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنی ہے، ابو بکر عمر کی غلامی کرنی ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر چلنا ہے، ابو بکر عمر سے فیصلہ کروانا ہے، میرا طریقہ بھی سنت ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کا طریقہ بھی سنت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے ایک عورت بارگاہ نبوت میں مسئلہ پوچھنے آئی، آپ نے فرمایا کل آنا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر مجھے مسئلہ کون بتائے گا، میری رہنمائی کون فرمائے گا؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تو آئے اور تو مجھے نہ پائے، میری جگہ ابو بکر صدیق ہوگا، ابو بکر کے پاس آنا، مسئلہ ابو بکر بیان کرے گا۔ یہ صاف اشارہ ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین ابو بکر ہوگا، میرے مصلی پر ابو بکر ہوگا، میرے ممبر پر ابو بکر ہوگا، ابو بکر کا علم صحیح ہوگا، اس کے پاس آنا، اس سے مسئلہ پوچھنا، صدیق جو فیصلہ بیان کرے گا وہ بالکل صحیح ہوگا۔ یہ تمام دلائل بتاتے ہیں کہ صدیق سچا تھا اور صدیق کا ایمان بھی کامل تھا، صدیق اکبر کے فیصلے بھی صحیح تھے۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہو، اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کے فیصلوں کو جاری فرمایا، ورنہ حضرت علی جیسا آدمی صدیق کے فیصلے کیسے جاری کر سکتا تھا؟ ڈرتا تو نہیں تھا، نعوذ باللہ علی کمزور تو نہیں تھا، نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی غفلت تو نہیں تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ کمزور تھے یا ڈر کی وجہ سے انہوں نے بیعت بھی کر لی یا انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا، تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر علی نے ایسا کر لیا تو حضرت علی کے بیٹے امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کر لی؟ وہ بھی بیعت فرما لیتے، حسین کی جان بھی بچتی، خاندان بھی بچتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اور حضرت علی نے ایک نعوذ باللہ بے ایمان آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ ان کے فیصلے کو جاری کر دیا۔ نہج البلاغہ شرح کے اندر ابن ابی الحدید نے ایک بڑی عجیب روایت نقل کی ہے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا ابو بکر عمر عثمان کا فیصلہ فدق کے بارے میں صحیح نہیں تھا، آپ نے تبدیل کیوں نہ کر دیا؟ حضرت علی نے فرمایا جو کام ابو بکر نے نہیں کیا، جو کام عمر نے نہیں کیا، جو کام عثمان نے نہیں کیا، میں علی اگر وہ کام کروں مجھے خدا سے حیا آتی ہے۔ ہم نے ایک کتاب ترتیب دی ہے، اس کا نام ہے ارشادات علی، اس میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشادات ہم نے جمع کر دی ہیں۔ بڑا قیمتی تحفہ ہے، باہر مل جائے گی، اگر آپ لیں تو انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشادات، حضرت علی کے فیصلے، حضرت علی کا طریقہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید، ابو بکر صدیق کی، حضرت علی کی تائید، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی تائید، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیشہ ان کے ساتھ آپس میں محبت تھی، گہری قرابت تھی، گہرا تعلق تھا اور بڑا اعتماد تھا، ایک دوسرے کا اعتماد کرتے تھے اور محبت فرماتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کی جو مجلس شورا تھی اس کے بڑے ممبر تھے، اور اس وقت جو عدالت کا نظام تھا اس کے چیف جسٹس حضرت علی تھے۔ جو فیصلہ ہوتا تھا حضرت علی کے مشورے سے ہوتا تھا، جو بات ہوتی تھی حضرت علی کو ساتھ ملا کر ہوتی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں ابو بکر بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا، اور علی المرتضیٰ بھی سچا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقوں کو بھی ہم اسی طرح سنت سمجھتے ہیں جیسے خلفائے ثلاثہ کے طریقے کو سنت سمجھتے ہیں۔ بات ذہن نشین ہو گئی؟
باقی ایک اشکال عام طور پر رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی، درہم و دینار کی وراثت ہم نہیں چھوڑتے، تو پھر سیدہ فاطمہ نے سوال کیوں کیا؟ یہ پوچھتے ہیں بعض دوست۔ تو میں عرض کرتا ہوں، جواب میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں، سوال سیدہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ عام لوگ، توجہ میری طرف رہے، کہ عام لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح عام آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت مالی ہوتی ہے، نبی کی بھی مالی وراثت ہوتی ہے۔ سیدہ نے سوچا اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے، اگر یہ خلافت سے خلیفہ کے ذریعے اس کی وضاحت ہو جائے تو سب لوگوں پر بات عیاں ہو جائے گی کہ نبی کی مالی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی علمی وراثت ہوتی ہے۔ اس لیے سیدہ نے یہ سوال اٹھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا جواب ارشاد فرمایا تو جن کو پتہ نہیں تھا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی کی مالی وراثت نہیں ہے، نبی کی علم کی وراثت ہے، اور نبی کے جو ورثاء ہیں وہ علماء ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال اس لیے کیا، صدیق اکبر سے یہ بات اس لیے پوچھی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر فیصلے کیسے کرتا ہے۔ جب سوال کیا، حضرت ابو بکر نے پیغمبر کی حدیث پیش کر کے، نبی کا عمل پیش کر کے جواب دے دیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب صدیق اکبر نے میرے ابا جی کا طریقہ اپنایا، میرے ابا جی کی سنت پر عمل کیا اور میرے ابا جی کا فرمان اور حدیث پیش کر دی، دنیا کو پتہ چل گیا ابو بکر نبی کا سچا جانشین ہے۔ کوئی کام اپنی مرضی سے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے نعرے کا جواب دے بھی، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب توسوی، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدہ فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تو پیغمبر کو دینے والا تھا، لینے والا نہیں تھا۔ یہ ساری زندگی پیغمبر کے حکم پر دولت نچھاور کرتا رہا۔ دنیا کا کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ صدیق نے فدق کا انتقال اپنے نام کرایا ہو یا اپنے بچوں کے نام کرایا ہو۔ دوستو، غلط فہمی دور کر دو۔ اگر ابو بکر فدق تقسیم کرتا اس میں ابو بکر کو فائدہ تھا، اس لیے کہ صدیق کی بیٹی نبی کی زوجہ تھی، حضرت عائشہ کو بھی حصہ ملتا، سیدہ حفصہ کو بھی حصہ ملتا۔ لیکن صدیق اکبر نے اگر پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا صحیح جانشین تھا، اس کا ہر فیصلہ نبی علیہ السلام کے فرمان، سنت اور طریقے کے عین مطابق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے اور نبی علیہ السلام کے خلفاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان عزیزوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات پیغمبر کی اس علم والی وراثت کے وارث بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اہل علم کا تعلق اور محبت نصیب فرمائے، اور دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ خوش بیٹھے ہیں بھئی، اتنے اکابر کی زیارت کر رہے ہیں مفت میں، تو خوش بیٹھے ہیں۔ نعرہ